محترم جناب احمد رضا صاحب بھارت، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا. جناب محترم احمد رضا صاحب، آپ نے پوچھا کہ اسلام میں مقام منا کی اہمیت کیا. دیکھیے، مقام منا کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی منا ہی میں ہوا کہ جب آپ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے منا ہی کی جانب لے گئے تھے. جب آپ نے خواب دیکھا تو گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے آپ منا ہی کے اندر لے گئے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اس کے بعد فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یعنی جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو یہ دونوں باپ بیٹے کے وسیع میدان میں پہنچ گئے، اور وسیع میدان میں پہنچ کر والد ماجد نے کہا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا. میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. ماذا ترى، اب بتا تیری رائے کیا ہے. تو دیکھیے صاحبزادے کس قدر فرما بردار. ظاہر ہے کہ اسی درخت کا یہ بھی پھل تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. اپنے والد ماجد کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا، افعل، کر گزری جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. افعل ما تؤمر، یعنی کر گزری آپ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ماذا ترى، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ میرے گردن پر چھری چلائیے اور آپ مجھے دیکھیں گے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ چھری میرے گردن پر چلائیے اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں. یہ واقعہ بھی منا ہی میں رونما ہوا. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کی قربانی کے لیے جا رہے تھے تو 3 مقامات پر شیطان نے آپ کو روکنے کی کوشش کی. جب آپ کو روکنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد فرمایا کہ جبریل میرے دوست حضرت خلیل سے جا کر کہو کہ وہ 7 کنکریاں زمین سے اٹھائیں اور تکبیر کہہ کر اس پر دے مارے. ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کی جانب تکبیر کہتے ہوئے دے مارے. ایک مقام سے وہ بھاگا، پھر دوسرے مقام پر آپ کو روکنے کی کوشش کی، دوسرے مقام پر بھی اس کو اسی طرح ذلیل ہونا پڑا. تیسرے مقام پر بھی آپ کو روکنے کی کوشش کی، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں وہ ذلیل ہوا. یہ سارے مقامات جو ہیں منا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع فرمایا تو آپ نے منا میں قیام فرمایا، اور منا میں قیام فرمانے کی وجہ سے منا کے قیام کو سنت کہا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ٹھہرے، خود نبی کریم علیہ السلام بھی یہاں ٹھہرے، اس لیے منا کے قیام کو حج کے مسائل میں سنت کہا گیا کہ کوئی اگر آدمی کو ضرورت ہو تو ضرورت کو پورا کرنے کے بعد واپس وہ منا میں آئے اور منا میں رات کو بسر کرے. وہاں گویا 3 دن تک شیطان کو کنکریاں بھی مارے گا اور رات میں وہیں ٹھہرے گا. اور منا کا قیام جو ہے وہ حج کے مسائل میں سنت ہے، اور اس سنت کو ادا کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تسلی ہوگی.